اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ ایک بہت ہی مشہور آج کا جملہ بن گیا ہے، اور یہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایگو زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے اندر برداشت حوصلہ ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حسن، اور سب سے پہلے آپ تمام اساتذہ کرام اور دوستوں کو السلام علیکم۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جو بھی قرآن مجید میں لکھا گیا ہے وہ صحیح لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اسی قرآن مجید کے اندر یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم پڑھتے تو ہیں اس کو، لیکن اس کے اوپر کبھی ہم نے عمل نہیں کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بولنے، برداشت کرنے، کسی سے بات کرنے، سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی تو ہمیں سب ملتی ہیں، لیکن جب ہمیں کرنے کی باری آتی ہے تو ہم وہ نہیں کرتے، لیکن جب ویسے جہاں پہ بھی لکھنا ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی سپیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایڈ کر کے اس کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز شروع کیا تو آپ کے پرائے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اسی دوران ایک بڑھیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرنے لگتے تھے تو اس کا گھر پاس تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کچھ نہیں کہا اور چلے جاتے۔ کئی روز یہی ہوا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر نوٹ کیا کہ آج اس نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا۔ تو جب انہوں نے باقیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کی تیمارداری کی، اور جو بھی ان کی گھر کی صفائی وغیرہ کی، ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا، سب کچھ کیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، بیہیور۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس کے ساتھ برا کر سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ برا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو کیوں نہ ہم اس چیز کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو مزید آگے خوبصورت بنائیں۔ اسی دوران ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر تبلیغ کا آغاز کیا تو کئی لوگ آپ کو جادوگر، نعوذ باللہ، اور کئی دوسرے لقب دینے لگ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنا بستر سامان لے کے گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے، جہاں میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، اس چیز کو چھوڑ کے میں جنگل میں اپنی زندگی باقی بچی ہوئی گزارنے جا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید بحث نہیں کی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ سامان چھوڑ کے آتا ہوں آپ کو ادھر۔ تو سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں اپنا گھر چھوڑ کے جنگل میں جا رہی ہیں اپنی باقی زندگی گزارنے، تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ادھر ایک نعوذ باللہ جادوگر آ گیا ہے، جو بھی ان سے بات کرتا ہے، جو بھی ان کو دیکھتا ہے، وہ ان کے اوپر ایمان لاتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری جو باقی بچی ہوئی زندگی ہے میں اس جادوگر کے قبضے میں آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور جو بھی اس کی منزل تھی وہاں پہ پہنچ کے اس کو سامان دے کے واپس جب پلٹنے لگے تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ آپ ہیں کون، آپ نے ایسے ہی کسی بھی غرض کے بغیر آپ نے میری مدد کی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا اور پھر بھی جانے لگے، لیکن اس بڑھیا کے اصرار کے اوپر کہ آپ کون ہیں اور کیوں میری مدد کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ وہ جس جادوگر کی وجہ سے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہی ہو وہ جادوگر میں ہوں۔ تو وہ بڑھیا اتنی پریشان، اتنی غمگین ہوئی کہ میں نے تو لوگوں کے منہ سے کیا سنا تھا کہ وہ جادوگر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ تو ایک مدد کرنے والا انسان ہے، تو یہی ایک سچا انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کر رہی تھی، لیکن اسی دوران اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی۔ تو اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے اوپر عمل کر کے، قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے اور احادیث کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے اندر حوصلہ برداشت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کر کے اور ہمارے اندر برداشت پیدا کرے،
ہمارے ایک دوسرے کے درمیان پیار محبت پیدا کرے تاکہ ہماری زندگی کو مزید اس کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ خدا حافظ۔